جب ایک بات طے ہو گئی کہ مسلمان کا کلمے کی بنیاد پہ رشتہ قائم ہو چکا، تو پھر یہ سرحدیں کس لیے، پھر یہ ملک کس لیے، پھر یہ ریاستیں کس لیے، پھر یہ اپنے اپنے چار دیواری کی مسجدیں کس لیے؟ کشمیر بنے گا پاکستان۔ یہ کشمیر بھی کیا ہے، یہ پاکستان بھی کیا ہے؟ ہم کیوں کلمے کی بنیاد پہ کھڑے نہیں ہوتے؟ ہم کیوں اکٹھے نہیں ہوتے کلمے کی بنیاد پہ؟ جب سے جوانی آئی ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہم صرف ایک بات سنتے آئے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اس قوم کے اندر بھی بٹوارا ہے۔ کوئی کشمیر کو کشمیر ہی رہنے دینا چاہتا ہے، کوئی کشمیر کو اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے، کوئی کشمیر کو اس کے قبضے سے نکال کے اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے، اور کوئی کشمیر کو اسی طرح جلتا رہنا چاہتا ہے کہ ان کی سیاستیں گرم ہو۔ لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کشمیری لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ اسلام کیا چاہتا تھا، اس کا تقاضا ہم سے کیا تھا، کلمے کا تقاضا کیا ہے، متقاضی کس لیے ہے، وہ ہمیں کیا دعوت دے رہا ہے، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہم ہر ایک سال کے بعد چند لمحوں کے لیے موٹر سائیکل گاڑیوں کی ریلی نکالتے ہیں، نعرے نکالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں جی، اس کے بعد لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ہم جلسے جلوس نکالتے ہیں، ہم ریلیاں نکالتے ہیں، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ ہم سارا کچھ کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی کچھ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ یہ ایک مزاج ہے ایسی قوم کا، ایسی نسل کا، ایسے لوگوں کا، ایسے باشعور معاشرے کا، جو کچھ نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ان کو کوئی منزل ملے گی۔ کیونکہ ہم نے ابھی تک اپنی منزل کا تعین نہیں کیا، اپنے مقاصد کو صحیح طرح سے پرکھا نہیں ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کا بھی ہمیں ابھی تک احساس نہیں ہے، اور ہمیں احساس دلوانے والے بھی سو رہے ہیں یا خاموش ہیں۔ اس کی وجہ خوف کہہ لے، نظام کہہ لے، مصلحت پرستی کہہ لے، یا ان کی اپنی سستی کہہ لے، خاموشی تو بہرحال موجود ہے۔